پاکستان میں امن و امان کی خراب صورتحال، سیاستدانوں کو تو ہم لوگ یہاں پر گھسیٹتے ہیں کہ سیاستدانوں کی وجہ سے پاکستان کے یہ حالات ہیں، وہیں پر جہاں پر امن و امان خراب ہو رہا ہے وہاں پر پولیس ہماری کدھر سو رہی ہے۔ رواں سال تقریباً 2.5 لاکھ مقدمات درج کیے گئے ہیں، جس میں 1.5 لاکھ کے قریب سنگین نوعیت کے مقدمات ہیں۔ ڈکیتی کی مزاحمت کرنے پر تقریباً 30 شہری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان۔ پاکستان میں امن و امان کی خراب صورتحال، سیاستدانوں کو تو ہم لوگ یہاں پر گھسیٹتے ہیں کہ سیاستدانوں کی وجہ سے پاکستان کے یہ حالات ہیں، وہیں پر جہاں پر امن و امان خراب ہو رہا ہے وہاں پر پولیس ہماری کدھر سو رہی ہے۔ کون سے ہاتھی کے کان میں سوئی ہوئی پولیس ہے؟ اربوں روپے کے فنڈز ملتے ہیں، کیا وہ وسائل صرف ضائع کیے جاتے ہیں؟ رواں سال تقریباً 2.5 لاکھ مقدمات درج کیے گئے ہیں، جس میں 1.5 لاکھ کے قریب سنگین نوعیت کے مقدمات ہیں۔ ڈکیتی کی مزاحمت کرنے پر تقریباً 30 شہری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پولیس جو اربوں روپے کے فنڈز لے رہی ہے، آئی جی پنجاب صاحب جو ہیں عثمان انور صاحب تربیت کر رہے ہیں پولیس کی، ایک معزز آفیسر ہیں، ایک سفیکیٹڈ پرسنالٹی ہے، بڑے زبردست شخصیت کے مالک ہیں، تو وہ ان چیزوں پر کیوں نہیں غور کر رہے کہ شہریوں کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ جہاں پر پولیس کے اندر سیاسی مداخلت ہوتی ہے، کوئی اگر اس طرح ٹیررسٹ آپ کہہ لیں، کوئی ڈکیت پکڑا جاتا ہے، چور پکڑا جاتا ہے، کوئی گلی کا گنڈا ٹائپ بدماش ٹائپ پکڑا جاتا ہے، اس کو چھڑوانے کے لیے وہاں کے معتبر کا فون آ جاتا ہے۔ سیاسی مداخلت پولیس میں جہاں پر اپنا کردار ادا کر رہی ہے، وہاں پر جو پولیس کے اندرونی مسائل ہیں وہ بھی بڑا اہم کردار اس چیز میں ادا کر رہے ہیں۔ اندرونی مسائل کس طرح ہیں کہ ایک ایس ایچ او جو علاقے کا جو آفیسر ہوتا ہے، انچارج ہوتا ہے، جب وہ کسی علاقے میں تعینات کیا جاتا ہے، وہ اس کو 2 ماہ ہوتے نہیں ہیں علاقے میں تعینات ہوئے، وہ بھی اس علاقے کے مسائل کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اس علاقے میں کس نوعیت کے جرائم ہیں ان کو وہ جانچ پڑتال کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو جب علاقے کی سمجھ آنے لگتی ہے تو اس کا نئے علاقے میں تبادلہ کر دیا جاتا ہے، اس کو وہاں پر بھی یہی سب کچھ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر علاقے کی مختلف پالیسیز ہوتی ہیں، مختلف مسائل ہوتے ہیں، کہیں پہ کوئی بدماش ہوتا ہے تو کہیں پہ کوئی چودھری صاحب آ جاتے ہیں بیچ میں، اس طرح کے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن آج آگے پستی غریب عوام ہی ہیں، مہنگائی پہ عوام پریشان ہے، غربت میں پریشان ہے، اور اکثر ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ 1 مہینے کی تنخواہ لے کر ایک غریب آدمی، ہمارا بھائی اے ٹی ایم سے باہر نکلتا ہے پیسے لے کے، تو اس کو یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ڈکیتی چوری کی وارداتیں کرتے ہیں، وہ 2 منٹ میں اس کو لوٹ کر گن پوائنٹ کے زور پر اور فرار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا شہری اب جب پہلے ہی مہنگائی سے پریشان ہیں تو وہ اپنی جو محافظ ہیں پولیس، ان پر کس طرح اعتبار کریں گے؟ اب اس رواں سال میں آپ دیکھیں گے جو یہ ہے شرح جرائم وہ کس قدر بڑھ چکی ہے۔ ایک تو مہنگائی ہے، اور اوپر سے پولیس کی جو ہے وہ بالکل ہی غافل ہے۔ پولیس ویسے تو پیٹرولنگ کے لیے نئی گاڑیاں دے دی جاتی ہیں، یونیفارم تبدیل کروا دیے جاتے ہیں۔ پولیس کے جو اندرونی اختلافات ہیں، کیا یہ جرائم کی زیادہ وجوہات یہی ہیں؟ کیونکہ کوئی ایک جب ایس ایچ او تعینات کیا جاتا ہے، ایک سب انسپیکٹر، ان کے تبادلے بہت جلدی ہوتے ہیں، 1 ماہ 1.5 ماہ ایک علاقے میں رہتے، 2 ماہ، بہت کم سننے میں ملتا ہے کہ ایک ایس ایچ او کسی علاقے میں 6 ماہ سروائیو کر لے۔ جو سی پی او لاہور ہے بلال صدیق کامیانہ، انہوں نے کامیانہ صاحب نے کہا تھا کہ پولیس جو ہے وہ بڑا اچھا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن کامیانہ صاحب یہاں دوسری جانب دیکھیں کہ پولیس اپنا کردار کہاں پہ ادا کر رہی ہے کہ 2.5 لاکھ مقدمات درج کیے گئے، جس میں سے 1.5 لاکھ سنگین نوعیت کے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے شہری بھی ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ یار پولیس نے تو ہماری سنی نہیں ہے، تھانے جا کے کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہم آپ کو جتنے وسائل دیے گئے ہیں، جتنے فنڈز مل رہے ہیں، اس کے مطابق اگر کام کیا جائے، پولیس کو ایسی تربیت دی جائے کہ شہریوں کو اپنی طرح کا انسان سمجھ کے ٹریٹ کریں۔ ایک عام آدمی جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ تھانے جاتا ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے انسانوں کی بستی میں کوئی ایلین آ جاتا ہے نا، تو کی لینا ہے، مطلب کہ یہ رویے ہوتے ہیں۔ اگر یہ آفیسرز کی تربیت کی جائے، جیسے آئی جی صاحب نے کہا تھا کہ پولیس والوں کی تربیت کر رہے ہیں، پولیس افسران کی تربیت کر رہے ہیں، جو شاہد تھا کانسٹیبل، جس طرح اس نے اپنی زبان کا استعمال کیا، جو الفاظ کا استعمال کیا، آئی جی صاحب نے اس کو باقاعدہ سائیکائٹرسٹ کو دکھایا اور اس کا ٹریٹمنٹ کروایا، اس کے بعد وہ بہتر ہوا۔ تو کیا ہمارے تمام افسران کو اس چیز کی ضرورت ہوگی؟ ہمارے تمام پولیس والوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ جو لوگ یہ پولیس کی جو ہے رویے سے پریشان ہوتے ہیں، ایک تو وہ پہلے ہی جو ہے ڈکیتوں کا جو ہے وہ ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں، ان سے رقم لوٹ لی جاتی ہے، موبائل لوٹ لی جاتی ہے، دوسری طرف وہ تھانے جاتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہ یہ نہ ہو یار ادھر جا کے بھی پیسے دینے پڑیں گے۔ ہم لوگ اس معاشرے کو کب سدھاریں گے؟
ہم لوگ ان چیزوں سے باہر کب نکلیں گے؟ یہ ہمارے لمحہ فکری ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب کوئی سائل تھانے آتا ہے اپنی درخواست لے کے تو اس کے لیے ایک اچھا اقدام ہونا چاہیے, اس کو بیٹھ کے تسلی سے سننا چاہیے, اور ہمارے تمام افسران کو یہ ٹریننگ دی جائے. میں تمام کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن چند ایک کرپٹ عناصر موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پورے محکمے کو یہ بات سننی پڑتی ہے, اور پورے محکمہ لوگوں کی نظر میں خراب ہوتا ہے کہ پولیس کا محکمہ ایسا ہے. ظاہر سی بات ہے سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے, پانچوں انگلی ایک برابر نہیں ہوتی, لیکن چند ایک ایسے کرپٹ عناصر اداروں موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پورے ادارے کو غلط سمجھا جاتا ہے. اسی کے ساتھ اب اپنے میزبان کو اجازت دیں, آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.